انسان کسی جانور کی اولاد نہیں ہے، انسان کسی بنمانس کی اولاد نہیں ہے، انسان کسی بندر کی اولاد نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے کس سے پیدا فرمایا؟ بولیے، انسان سے ہی پیدا فرمایا، اور اولاً انسان اور آدمی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور انہی سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو، اور اس کے بعد پھر انہی سے دیگر جوڑے بنائے گئے۔ بعض لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ انسان پہلے بنمانس تھا، بندر تھا، اور یہ تھیوری اس کو پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ ارتقائی مراحل سے گزرتا رہا، پھر وہ انسان بنا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بتائیے کہ انسان ایک دم سے انسان بن گیا جانور سے، کچھ نہ کچھ چینجنگ آہستہ آہستہ اس میں آتی رہی؟ تو کہتے نہیں، آہستہ آہستہ چینج ہوتا رہا۔ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان جو ہے اس کی شکل پہلے بندر والی تھی، تو پھر انسان والی شکل بنی ہوگی اس کی، اور شکل پوری ایک ساتھ بن گئی تھی، یا پہلے ناک بننا تھا کہ آنکھیں بنی تھی؟ تو پہلے یہ بتائیے آپ۔ اس کے بعد اگر یہ ہو گیا تھا تو پھر کیا انسان جو ہے وہ جو 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا تھا یا 4 ٹانگوں پہ چلتا تھا؟ کیا تھا اس کا معاملہ؟ پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی کھال کی کیفیت کیا تھی؟ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بتائیے گا کہ اس کی جو دم تھی بنمانس کی یا بندر کی، وہ کتنے عرصے میں ختم ہوئی؟ ایسا تو نہیں کہ صبح اٹھا انسان سارے کے سارے انسان جو ہے بندر انسان بن گیا، سب کی دمیں ختم ہو گئی۔ تو یہ صرف اور صرف پنجے اور ناخن ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ صرف اور صرف ایک تھیوری ہے جو ہمارے یہاں سائنس میں بچوں کو پڑھا دی جاتی ہے، حقیقت سے اس کا کسی بھی قسم کا کوئی بولیے تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا کہ انسان بندر نہیں ہے اور بندر انسان نہیں ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان ہی ہے، شروع سے انسان ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب پہلے کچھ اور تھا اور اب جو ہے وہ کچھ اور بن گیا۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے جوڑے بنا دیے۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ہر حمل میں، یعنی جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور اگلے حمل میں جب لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے تو پھر پہلے والے لڑکے کا نکاح دوسری والی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا، دوسرے لڑکے کا نکاح پہلے والی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا، جو آگے پھر جا کے حابیل و قابیل کا ایک واقعہ ہے جو چھٹے پارے کے اندر ہم انشاءاللہ جا کے بیان کریں گے، اور ہو سکتا ہے آج ہی ہم بیان کر دیں، ہمارے مزاج پر ہے، ہو سکتا ہے آج بیان کر دیں ہم اس بات کو، بات نکل گئی تو ہو سکتا ہے ابھی بیان کر دیں ہم، ہو سکتا ہے پھر کہیں بیان کر دیں، ہو سکتا ہے اس سال بیان ہی ہم نہ کریں۔ یہ تو پھر ہمارے مرضی پر اور مزاج پر اور وقت پر ہے کہ اجازت دے وقت کتنا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارا معاملہ ہوا۔ دوسرے آیت مبارکہ میں ایک بات اور بیان فرما دی گئی کہ زمین پر جو پھیلائے گئے ہیں نا مرد و عورت، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی جوڑے سے آگے پھیلائے ہیں۔ یہ نہیں کہ الگ سے کوئی مطلب اور مخلوق اللہ نے نازل فرمائی، بلکہ آہستہ آہستہ ہی چلتا گیا یہاں تک کہ انسانوں کی آبادی پھر ہوتی چلی گئی۔ اور اب دائرے کے پہلے معلومات بیان کی گئی کہ تمہیں مرد عورت سے، اس کے بعد ایک پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ سورہ نساء ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد و عورت کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس سے رشتے مارد وجود میں آتے ہیں، اور اسی لیے پھر رشتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، رشتوں کو نبھایا جاتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے پھر آگے چل کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اولاد کو جب بڑا کر دیتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ بہو گھر پہ لے کر کے آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بیٹی کو رخصت کر دیتے، داماد کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو ان رشتوں کی اہمیت اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ یہ تو وہ رشتے جو بن رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ذوی الارحام جو خون کے رشتے ہیں، آگے اسی صورت میں ذکر ہو جائے گا کہ خون کے جو رشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ذوی الارحام، خون کے جو رشتے جیسے پھپھی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، اب یہ خون کے رشتے ہیں، خالہ ہے، یہ 4 رشتے خون کے رشتے ہیں۔ یعنی اگر ماں کی طرف سے دیکھیں تو خالہ اور ماموں، باپ کی طرف سے دیکھیں تو چچا اور پھپھی، یہ رشتے ہیں۔ ان رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں ضمناً میں ایک بات اور عرض کر دوں آپ کو تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں یہ ڈاکٹر اور سائنس کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کزنس میں آپس میں شادی نہیں ہونی چاہیے، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، خاندانی اثرات نیچے پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ اس پارے کی آخری آیت میں بھی میں انشاءاللہ ترجمہ بیان کروں گا، تو وہاں پر یہ بات چونکہ اب ذہن میں آ گئی تو میں عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رشتوں کا بیان فرمایا کہ کہاں کہاں تم نکاح کر سکتے ہو۔ وہاں پر پھپھی زاد، خالہ زاد جو کزنز ہیں نا، ان رشتوں کو الگ سے بیان کیا ہے، ان سے نکاح کرو۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی نکاح کر لو، ان رشتوں کو خاص بیان کیا گیا۔ تو یہ ہماری سائنس تو ترقی کرتی رہتی ہے، اور کبھی کچھ زمین کے بارے میں نظریہ سائنس کا کیا تھا، آسمان کے بارے میں کیا تھا، آج نظریہ کچھ اور ہے۔ پہلے جو ہے وہ غذا کے بارے میں نظریہ کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ کہتے تھے انڈے نہ کھاؤ ورنہ مر جاؤ گے، کولیسٹرول ہو جائے گا، اب کہتے ہیں انڈے کھاؤ، کولیسٹرول کا انڈے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جی۔ پہلے کہتے تھے گھی کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، اب کہتے ہیں جو آئل آپ کھا رہے ہو یہ آپ کے نقصان دہ ہے۔ آپ سادہ غذاؤں پہ چلیں، سرسوں کے تیل میں کھانا بنائیں، سادہ کھانے کھائیں، بوائل کھانے کھائیں۔ پہلے کہتے تھے نہیں یہ نہیں کھاؤ یہ کھاؤ۔ تو سائنس تو بھائی ترقی کرتی رہے گی، اصل معاملہ یہ کہ انسان اپنی کیفیات پر غور کرے اور دیکھے اللہ رسول کے احکامات کیا ہیں، اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اور یہاں بیان فرمائی کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، یعنی تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، پاکیزہ مال کے بدلے میں گندا مال نہ لو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کے نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب یتیم بچے موجود ہیں اور دائرے کے اوپر نیچے کے پورشن میں رہتے ہیں، اور بھائی کا مال جو ہے وہ مل گیا، تو اب ایسا نہیں کہ ان بچوں کا حق مار لیا جائے، یا کسی بھی طرح کا کوئی یتیم کا معاملہ ہو تو یتیم کا حق مارنا، یتیم کے مال کو اس طریقے سے کھانا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، کتنے؟ 2 3 اور 4، 2 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدہ، تو صرف ایک نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا، اور ان لوڈیوں پر کہ جن کے تم مالک ہو، یا اس سے زیادہ قریب، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم ہو۔ ہمارے یہاں آج کل دوسری شادی کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے اور لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا عدل کے تقاضے پورے ہونا اس میں ضروری ہے۔ لوگ بڑی تفریح کرتے ہوئے، مزے کرتے ہوئے دوسری شادی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، گھر والے منع کریں، رکاوٹ پیدا کریں، کوئی ٹینشن نہ لیں، کر لیں دوسری شادی، لیکن اس ذہن کے ساتھ کریں کہ جو حق پہلی بیوی کو آپ دے رہے ہیں وہی حق آپ نے دوسری بیوی کو بھی دینا ہے۔ اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ شادی کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، اور ایک نے بیڑا غرق کر دیا باقیوں کے کیا ہوگا پھر آگے جا کے، ہے جی؟ تو یہ بات کی جاتی ہے 2 شادیاں کرنے اور دوسری شادی کرنے کی، ٹھیک ہے کریں، شریعت اجازت دی ہے، مگر شرائط کے ساتھ ہے۔ یا کیا بیان فرما دیا گیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف رکھو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر انسان کے بچے بنو، ایک شادی پہ گزارا کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور دونوں میں وقت برابر تقسیم کر سکتے ہیں تو لہٰذا بالکل کریں۔ آپ کس سے منع کیا؟ آپ کو بیوی منع شرعاً کر ہی نہیں سکتی۔ بیوی بولے میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، بولو ٹھیک ہے چھوڑ جا میں کر رہا ہوں دوسری شادی۔ لیکن اگر اس انداز سے آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ٹینشن پالیں گے اپنے سر پر، پریشانیوں کے ساتھ آپ کریں گے، تو لہٰذا پہلی بیوی تو کبھی اجازت دے گی نہیں دوسری شادی کی، آپ کو تو ذہن میں رکھیں اپنے، لیکن شریعت نے چونکہ اجازت دی، مگر بولیے نمبر 1 شرائط کے ساتھ، نمبر 2 حکم نہیں دیا۔ یہ مرد کو نا یہی سنت یاد رہ جاتی ہے، دوسری شادی کا شریعت نے مجھے حکم دیا ہے، بابا حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے، اور وہ بھی خاص حالات کے اعتبار سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مرد کم ہیں عورتیں زیادہ ہیں، تو لہذا اس وقت بھی حالات آپ دیکھ لیں، طلاقیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، نوجوانوں کا انتقال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی جو بیویاں ہیں ان کو کہاں کھپائیں گے آپ؟ یا تو بے حیائی کے دروازے کھول دیں، یا پھر یہ کہ حلال و جائز طریقے سے سارے معاملات کو کریں۔ اللہ تعالیٰ عافیت و سلامتی والا معاملہ ہمیں عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ جس کا تعلق تمام شادی شدہ لوگوں سے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ ادا کر دو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ خوش دلی سے اس مہر میں سے تمہیں تھوڑا سا یا کچھ واپس کر دے تو اسے خوشگوار اور اچھا سمجھ کے اپنے پاس رکھ لو۔ یاد رکھیے مہر یہ عورت کا حق ہے، حق مہر جس کو کہا جاتا ہے یہ عورت کا حق ہے۔ ایک ہے مہر معجل،
جو نکاح کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی شادی کی پہلی رات ادا کر دے، مہر معجل ہے. دوسرا ہوتا ہے مہر موجل جو بعد میں ادا کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مہر مؤخر جو خدا نخواستہ طلاق یا پھر انتقال کے بعد یہ ادا کرنے کی صورت ہوتی ہے. تو مہر کم از کم 10 درہم کی چاندی کے سکے، جو اس دور میں چاندی کے سکے چلتے تھے، یہ کم از کم مہر ہے، یعنی تقریباً 3 تولہ چاندی کے قریب کم از کم مہر بنتا ہے. کم از کم 32 روپے 8 آنے، 33 روپے 50 پیسے اس طرح کا کوئی مہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کم از کم 3.25 تولہ، ویسے 30 گرام 614 ملی گرام یہ بنتی ہے. ہم احتیاطاً 3 تولے کہہ دیتے ہیں. کم از کم حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 3 تولہ چاندی کم از کم. وہ اس وقت اگر مثال کے طور پہ 2000 کی چاندی ہے تو کتنا بن جائے گا؟ 6000. 1500 کی ہے تو کتنا بن جائے گا؟ 4500 بن جائے گا. یہی کم از کم ہے. زیادہ مہر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ 10 لاکھ روپے حق مہر رکھیں، $1 لاکھ رکھ دیں، ہے جی، کوئی منع نہیں ہے. لیکن مہر وہ رکھنا چاہیے جس کی ادائیگی پہ مرد قادر ہو. یہ سمجھتے کہ بڑا مہر رکھ دیں گے نا تو عورت کی جو ہے وہ سمجھے کہ اس کو تحفظ مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا 4 5 لوگ پہ حق مہر لوگوں نے رکھا، تب بھی طلاقیں ہو گئی، علیحدگی ہو گئی. مرد ایسا بیزار کر دے عورت کو، وہ کہے کہ میں تم سے خلا لیتی ہوں. خلا کا معنی یہ ہے کہ حق مہر نہیں دو مجھے، بس جان چھوڑ دو میری، آزاد کر دو مجھے. یہ مطلب وہ خلا کا معنی کہ مال کے بدلے عورت اپنے آپ کو آزاد کرائے، یا مہر لیا تھا تو مہر واپسی کرے گی وہ. تو چونکہ طلاق و خلا کے حکام میں سب بیان نہیں کرا، ایک نفس مسئلہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مہر عورت کا معاف کر دینا یہ ایک الگ چیز ہے، اور ہاتھ جوڑ کے دھمکیاں دے کے منت کر کے معاف کروانا یہ الگ ہے. فرق ہے دونوں چیزوں میں. بعض گھروں میں خواتین بچیوں کو مشورہ دے دیتی ہے، بیٹا مہر کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، مہر کو لینا بھی مت. نہ جی، مہر عورت کا حق ہے، آپ لیں، بالکل لیں. کس سے منع کیا؟ آپ کو حق ہے آپ کا. ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ مہر کی صورت میں جو زیور وغیرہ بنایا جاتا ہے نا لڑکی کے لیے نکاح کے موقع پر، تو لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ زیور 1 تولہ 1.5 تولہ 2 تولہ جو بھی وہ بنا رہے ہیں، دائرے کے بنائے جاتے ہیں کوئی نہ کچھ، وہی بطور حق مہر ادا کر دیے جائے. بھئی آپ یہ کہیں کہ 1 لاکھ روپے حق مہر ہم رکھیں گے، آپ کہیں جناب وہ 4 لاکھ کا زیور آپ کی بچی کو بنا کے بطور حق مہر دے رہے ہیں. اچھا ہے، مہر فوراً ادا بھی ہو گیا اور وہ زیور عورت کے استعمال میں بھی آ گیا. پیسے کی ویلیو تو دن بدن کم ہو رہی ہے نا. یا تو پھر ڈالر لکھوائیں کہ $1000 ہماری بچی کو حق مہر دیں آپ، تاکہ وہ پھر اوپر جاتا رہے. یا پھر یہ ہے کہ سونا لکھوا دیں، بہت اچھا ہے یہ. میری ذاتی طور پر خاندان میں یا کہیں پر اگر کوئی بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں رقم کے بجائے جو زیور آپ دے رہے ہیں ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی 50-60 ہزار کا کوئی چین لاکٹ بنا کے اگر دے رہا ہے، کوئی انگوٹھی بنا کے دے 50-60 ہزار کی، تو لہٰذا وہی وہ بطور حق مہر رکھ دے. بھائی بیگم کو منہ دکھائی تو دیتے ہیں نا، اس منہ پر جو منہ دکھائی دیتے ہیں وہی بطور حق مہر دے دیں آپ. کس سے منع کیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو ہر ایک کی اپنی کیفیت ہے، خاندان کے معاملات ہیں، وہ ہر ایک اپنے اعتبار سے چیزوں کو دے سکتا ہے. ہاں اب اگر یہ کہ عورت اپنا مہر معاف کر دے تو لہذا اب اس کے مطالبے کا حق باقی نہیں رہا. اور تو کہتی ہم نے تو معاف ایسے ہی کر دیا تھا، ہم نے تو نہیں جناب. ایجاب و قبول، جو بول دیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو قبول ہو گیا. کہا معاف کر دیا تو معاف بولیے ہو گیا، ضرورت نہیں ہے، پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جلدی جلدی ہم. اللہ تبارک و تعالی نے آگے جو ہے وہ ارشاد فرمایا وراثت کے احکام کے اعتبار سے. یہ پوری آیت مبارکہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں. ایک ہے وصیت، یعنی ایک شخص اپنی زندگی میں یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے بعد فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا دے دینا. تو اس کے وارثوں کے حق میں اگر وصیت کیے تو وہ لا وصیت للوارث، وارث کے حق میں وصیت قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وارثوں کو ویسی وراثت میں سے حصہ بولیے مل رہا ہوتا ہے. بیٹا ہے ملے گا، بیٹی حصہ ملے گا، بیوی ہے ملے گا. ماں باپ یعنی والدین، زوجین اور اولاد یہ کبھی وراثت سے محروم نہیں ہوتی، ہمیشہ ان کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہی ملتا ہے. تو لہٰذا ان کے حصے شریعت بیان کر دیے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ تفصیلاً جو ہے یہاں پہ یہ باتیں موجود ہیں. آگے جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو. یعنی ایک عورت ہے جس سے کسی شخص سے نکاح کر لیا، اب وہ باپ نے طلاق دے دی اس کو، اب بیٹے کو جائز نہیں کہ اس سے نکاح کر لیا. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے کسی عورت سے نکاح کر لیا
اور اس عورت کی عمر جو ہے وہ کم ہے، 20-22 سال کی ہے، اور اس کا 20-22 سال کا بیٹا بھی ہے اس کا. اس نے کہا لو یہاں تو میں نکاح کرنا چاہتا تھا، اب میں نے اب دے دی طلاق. اب بیٹے کو جائز نہیں کہ اس سے نکاح کرے، بشرطے کہ باپ نے حقوق زوجہ ادا کر دیے، وہ ساری چیزیں تفصیلات ہیں اس کی. اسی طریقے سے فرمایا دادا کی منقوہ، کوئی دادا ہے عمر کے آخری حصے میں، انہوں نے شادی کر لی کسی جوان بچی سے، اب وہ پتہ چلا کہ بھائی یہ تو پوتا تیار تھا شادی کرنے کے لیے ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی یہاں پہ. تو لہٰذا فرمایا کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے، یعنی جن سے باپ دادا نے نکاح کر لیا ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بیٹے نے اگر کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اسے اب باپ دادا نکاح بولیے نہیں کر سکتے. اب دیکھیے وہ آیت مبارکہ جو میں نے ذکر کی تھی آپ کو نکاح کے اعتبار سے، کیا حرام رشتوں کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور فرمایا کہ اس کے علاوہ سب رشتے حلال ہیں. حرمت علیکم، تم پہ حرام کر دی گئی. کیا حرام کر دیا گیا؟ امہاتکم، تمہاری مائیں، و بناتکم، تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، تمہاری بہنیں، و عماتکم، تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم، تمہاری خالائیں، و بنات الاخی و بنات الاختی، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ کے رشتے سے جو تمہاری بہنیں ہیں ان کو بھی منع کر دیا گیا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کسی ایسی عورت سے نکاح کیا کہ جس کی گود میں ایک بیٹی یعنی لڑکی پہلے سے موجود ہے، تو لہذا اس عورت سے نکاح اور قربت کرنے کی وجہ سے اس سے بھی نکاح منع ہو گیا. حالانکہ براہ راست وہ بیٹی نہیں ہے اس کی، لیکن چونکہ جس عورت سے اسے نکاح کیا اب تعلق زوجن قائم ہو گیا، تو لہذا اب اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آگے بیان فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. لہذا اب اگلی بات یہ بیان فرمائی گئی کہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. جس کو آپ کہیے کہ بہو وغیرہ سے، اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. اگر سسر نے خدا نخواستہ برے ارادے کے ساتھ بہو کے سر پر شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھ دیا، شرائط پائی جائے، تو ہمیشہ کے لیے اس کے بیٹے پہ یہ بہو حرام ہو جائے گی. اتنے خطرناک معاملات ہیں، تو یہ بہرحال احتیاط کا بہت سارا معاملہ ہے. آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہ کرو. ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرنا، یعنی ایک لڑکی نکاح میں اس کی سگی بہن سے نکاح کر لیا، یہ جائز نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا نکاح. اس طریقے سے خالہ نکاح میں ہے، اس کی جو ہے وہ بھانجی سے نکاح ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. پھپھی نکاح میں اس کی بھتیجے سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھتیجے پھپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کو ایک اگر نکاح کے اندر تو دوسری سے نکاح پھر نہیں ہو سکتا. ہاں خالہ کو طلاق دے دی، اب اس کی بھانجی موجود ہے اس سے نکاح کر لے. اگر خدا نخواستہ عورت کے انتقال ہو گیا، اس کی بہن موجود ہے اس سے نکاح کر لے، ولا حرج فی، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے. تو لہذا یہاں پر ان چیزوں کو بیان فرمایا گیا کہ ان رشتوں کو ذرا دیکھ لینا چاہیے. ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تم پر بیان فرما دے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے، تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے. اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، یعنی گزشتہ امتوں کے واقعات بھی آپ کو بتا دیے اور احکام شرع بھی آپ کو بتا دیے گئے تاکہ اس پر عمل کیا جائے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور ہو جاؤ. ایسے دوست ہمارے اطراف میں موجود ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں نماز کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں، اچھے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں. بری صحبت جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ فلم دیکھی تم نے نہیں دیکھی، ڈرامہ دیکھا نہیں دیکھا، سوشل میڈیا پہ یہ چیز دیکھی نہیں دیکھی، تو اس راستے سے اگر کوئی آپ کو نیکی کے راستے سے روک کر برائی کے راستے میں لے کے جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر راستہ غلط ہے، اس راستے سے بچنا چاہیے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی کرے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، پہلے پارے میں جہاں روزے فرض کیے گئے وہاں بیان فرمایا گیا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی اور مشکل بولیے نہیں چاہتا. احکام شرع آسان ہے، ہم انہیں بعض اوقات اپنی ذات سے مشکل بنا دیتے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے میں آسانی کروں. وخلق الانسان ضعیفا،
آسانی کی وجہ کیا ہے کہ آدمی کو کمزور بنایا گیا ہے، اس کی بار بار ہمت ٹوٹ جاتی ہے، بار بار یہ حوصلہ ہار جاتا ہے، بار بار یہ جو ہے وہ پریشانی کے شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے احکام شرع کو ہم نے نرم کر دیا، نرم کر دیا، نرم کر دیا، نرم کر دیا، لہٰذا تم کبھی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرو۔ اب دیکھیے یہاں پہ تجارت کی بات آ گئی، ہم میں سے کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی لین دین کرتا ہے، کوئی مارکیٹ میں خرید و فروخت کرتا ہے، ہر ایک کا تعلق اس سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری رضامندی سے تجارت ہو جائے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ حرام طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کس کا مال دبا لیا، جھوٹی وکالت کر لی، رشوت کا لین دین ہو گیا، یا یوں سمجھیے کہ کسی سے آپ نے جو ہے وہ لین دین کیا، سودی معاہدہ کر لیا اس کے ساتھ، یا خدا نخواستہ چوری کر لی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو حرام مال ہے۔ اسی طرح کسی نے آپ کو کہا میرے یہ کام کر دو، آپ نے ڈیوٹی کے اندر خیانت کرنا شروع کر دی، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ مال پھر مال حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا گانے گانا، ڈھول بجا کے پیسے کمانا، گانے گانا، کامیڈیا کر کے لوگوں سے پیسے کمانا، ایکٹر بن جانا، ٹھیک ہے، سنگر بن جانا، اب یہ مال حرام ہے سارے کا سارا۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنا پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے، اتنی گاڑی، یہ وہ۔ مجھے ایک اداکار نے ٹی وی پر ایک بات بتائی تھی، وہ زندہ ہے اس وقت، جب چینل پہ دارے کہ وہ ایکٹرز وغیرہ آتے رہتے تو وہ سنگر تھے، وہ نا گانا گانے والے، ابھی بھی گانا وانا گاتے، وہ رمضان ٹرانسمیشن میں آ گئے تھے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی، مجھے کہا کہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ نا۔ تو میں نے کہا کس بلا، آپ لوگوں کو نا چہروں میں بڑا سکون ہوتا ہے، آپ لوگوں کے چہرے ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ بڑا سکون ہوتا ہے، مطمئن ہوتے ہیں آپ لوگ۔ بظاہر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹرانسمیشن والے آپ کو بہت زیادہ پیسے نہیں دے رہے ہوتے، ہم تو اتنی دیر کے لیے آتے ہیں، اتنے لمبے لمبے چیک مل رہے ہوتے ہیں، گاڑی ہمیں پک اینڈ ڈراپ بھی کرتی ہے، اتنے پیسے بھی دیتے تب آتے ہیں، ہم تو ایسے آتے ہی نہیں ہیں، ایک ایک فنکشن کے لاکھوں روپے ہم لیتے، لیکن ہمیں نا اندر سے سکون نہیں ملتا۔ اور دوسری بات، اس نے ایک بات اور کہی، خدا کی قسم آج تک وہ بات میرے دل پر ہے، اسی لیے میں اس مصلے پہ تراویح پڑھانے پہ محراب و ممبر پہ کمپرومائز نہیں کرتا، کچھ بھی ہو تراویح نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو اپنا درس نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، دین کی جو بات ہے اس کو نہیں چھوڑنا، اس راستے کو نہیں چھوڑنا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اچھی بات کس سے بھی سیکھ سکتے ہیں نا۔ اس نے کہا کہ ہماری عمر جب بڑھتی ہے نا، یعنی کوئی بھی ایکٹرز ہو، خواتین ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، جب کہتے ہیں ہماری عمر بڑھ رہی ہوتی ہے نا، ہماری ویلیو کم ہو رہی ہوتی ہے، ہماری ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک ہمارے چہرے پہ سرخی ہے، لالی ہے، پاؤڈر ہے، اور جب تک ہم مطلب اپنی آواز کے ساتھ چل رہے ہیں، ہماری ایک ویلیو ہے، لوگ ہمارے آگے پیچھے ہیں۔ جیسے ہی کوئی 10-12 سال گزرتے ہیں نا، ہماری ویلیو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں اداکاروں کی آپ پوزیشن دیکھیں گے، کوئی بیچارہ روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، آپ کے پاس اور میرے پاس اس طرح کی تصاویر آتی رہتی ہیں، ویڈیوز آتی رہتی ہیں، ان کے حالات کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ کہہ رہے ہیں اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جوانی اچھی ہے مگر بڑھاپا اچھا نہیں ہے ہمارا، چند سال کی چاندنی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، لوگ پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن میں نے دینی طبقے کے لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی قاری ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مسجد کا امام ہو، کوئی دیندار ہو، جس طرح اس کی عمر بڑھتی ہے لوگوں کے دل میں اس کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ویلیو اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا مقام بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو 15-16 سال پیچھے دیکھتا ہوں اور یہی کے معاملات دیکھتا ہوں، تو اس وقت کی پوزیشن اور آج کی پوزیشن یہ اللہ ہی کا انعام ہوتا ہے کہ ایک عالم جب اپنے علم سے، ایک قاری جب اپنے قرآن کی تلاوت سے، ایک نعت خواں جب لوگوں کو نعت سنا کر اپنی عمر گزار رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دل میں اس کی اہمیت کو ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کے دین کی برکت ہے۔ خدا کی قسم، نمازی جو مستقل نماز پڑھنے والا ہوگا جوانی میں، ہو سکتا ہے اس کو وہ عزت ویلیو نہ ملتی ہو جو سفید داڑھی کے ساتھ آنے والے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھیں روڈ پہ کوئی جا رہا ہو نوجوان، ہو سکتا ہے بندہ اس کو لفٹ ہی نہ دے، کوئی بزرگ اگر کھڑے میں جا رہے ہوں، نوجوان گزر جاتے ہیں موٹر سائیکل، آئے بیٹھ جائیں میرے ساتھ، گاڑیاں روک لیتے ہیں بیٹھ جائیں، کوئی روڈ کراس کرنے والے ہوتے ہیں، بندے ہاتھ پکڑے روڈ کراس کروا دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ سب کا سب اللہ کے دین کی برکتوں کے ساتھ یہ برکتیں ہیں، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، دین کے ساتھ اگر چلیں گے اللہ تعالیٰ عمر کے ساتھ ساتھ برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور جتنے آپ دینی لوگوں کو دیکھیں گے،
ہو سکتا ہے جوانی میں وہ اتنے مشہور نہ ہو، اتنا نام نہ ہو، لیکن جب ان کی عمر گزرتی چلی جاتی ہے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا حرام مال سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ باقی تجارت کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا نوکری اسلام میں پسندیدہ معاملہ کبھی نہیں رہا، نوکری کرنا اسلام میں پسندیدہ مال، لیکن نوکری آج ہمارے یہاں آسان ہے نا، لگا بندہ ٹائم ہے، جاؤ، لگی بندی سیلری آئی، گزارو مہینہ، ٹینشن ختم۔ لیکن جو کاروبار ہے نا، اسلام کو کاروبار پسند ہے، اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کی جو معاملات بیان فرمائے گئے، فرمایا کہ میں آپ کو ایک روایت سناؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ تاجر، تجارت کرنے والا، نوکری پیشے کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں حلال کمانے والا حلال کما رہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ کاروبار نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیے کہ اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا چاہیے بندے کو مجھے اپنا کاروبار کرنا ہے، اپنا ٹھیلا لگانا ہے، اپنا ٹھیا لگانا ہے، اپنا کام کرنا ہے، اور اپنے کام کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں تک میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت کے معاملات کرتا ہے تو اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ مال کے اندر 10 برکتیں ہیں، یعنی مال کے اندر 10 برکتیں یا برکت کے 10 حصے ہیں، تو فرمایا کہ تجارت کے اندر اللہ نے 9 حصے برکت کو رکھا ہے، 9 حصے برکت تجارت کے اندر ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نوکری کر لو، صبح جاؤ شام کو ٹینشن فری ہو جاؤ، اور جو حالات اب چل رہے ہیں نا، میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 2 سال کے بعد کوئی نوکری کسی کو ملے گی۔ وہ کدھر گئی 50,000 نوکریاں، وہ 1 کروڑ گھر ختم ہو گئے نا، کیونکہ دعوے سیاست دانوں کے کرنا یہ الگ ہے، لیکن حقیقت ہے کہ دے نہیں سکتا کوئی بھی، اور حقیقت ہے کہ بالکل صحیح کہتے ہیں ہماری حکومت، ہم نوکریاں کہاں سے دیں گے، ہم نوکریاں کہاں سے دیں، ظاہر ہے کہ ذرائع نہیں ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنی جو تجارت ہے اس کی طرف اپنا قدم بڑھائے، تھوڑے کام سے شروع کرے، تھوڑے سے شروع کرے، اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بہت برکت عطا فرمائے گا۔ آپ خود نہیں کر سکتے، قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ مداربت کے ذریعے کام کریں۔ مداربت کیا ہوتی ہے؟ ایک کا پیسہ ایک کی محنت، کام کریں، اس پہ نفع طے کریں، کوئی حرام والا معاملہ نہیں ہے۔ جو پرسنٹیج آپ طے کر لیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو برکت ملے گی اس کو آپ ادا کریں۔ تو لہٰذا حلال ذرائع اختیار کریں، ورنہ سود کا یا حرام کا لین دین کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ناراض بھی ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناراض ہوا تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہے گا۔ آخری آیت مبارکہ آج کے درس کی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد عورتوں پر نگہبان ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی بعض جگہ عورتوں کو فضیلت دی گئی ہے، بعض جگہ مردوں کو فضیلت دی گئی ہے۔ فرمایا اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ وبما انفقوا من اموالہم، عورتوں پہ مال کون خرچ کرتا ہے؟ بولیے نا، مرد خرچ کرتا ہے، بیوی ہے تب بھی اس پہ خرچ کرے گا، بیٹی ہے تب بھی اس پہ خرچ کرے گا، اگر عورت ماں ہے تب بھی مرد اس پہ مال خرچ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو حیثیت ہے کہ اگر بیٹا ہے تو اپنی ماں کی کفالت اس پر ذمہ داری ہے، اس کی، شوہر ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے، باپ ہے تو بیٹی کی ذمہ داری ہے، بھائی ہے تو بہن کی ذمہ داری ہے اس پر۔ یہ کون کرے گا ذمہ داری پر؟ یہ مرد ہی کرے گا نا۔ یہ جو آج عورتیں مادر پدر آزادی کے ساتھ جو ہے مطلب اپنے دعوے کرنے شروع کرتی ہے کہ ہم آزاد رہیں گے، جاؤ آزاد، لگ پتہ جائے گا 2 دن کے اندر آپ کو۔ حقیقت ہے کہ مرد کو جو فضیلت و برتری ہے وہ شکل و صورت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ فقط اس وجہ سے وہ بما انفقوا من اموالہم کہ مرد اپنا مال عورتوں پہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے وراثت میں مرد کا حصہ دگنا ہے، کیونکہ مال سارا اس نے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہو گیا؟ تو بھائی عورت اگر بیٹی ہے باپ کی وراثت میں حصہ مل رہا ہے، اگر عورت ماں ہے تو بیٹے کی وراثت میں حصہ مل رہا ہے اس کو، بیوی ہے شوہر کی وراثت میں حصہ مل رہا ہے، اگر وہ بہن ہے تو بھائی کی وراثت میں اس کو حصہ مل رہا ہے۔ عورت کو محروم کہاں کیا گیا؟ اور آج اگر کوئی عورتیں جاب کرتی ہیں، گھر میں کچھ کام کاج کرتی ہیں، شریعت ان کو اجازت دیتی ہے پردے کے ساتھ، اپنی عزت کے تحفظ کے ساتھ وہ کام کریں، کسے منع کیا ان کو؟ لیکن وہ احسان نہ جتائیں مردوں پر، ہاں ذمہ داری مرد کی مال خرچ کرنا۔ عورت کو یہ اجازت نہیں کہ بغیر وجہ کے نوکریاں کرنے شروع کر دے وہ، اور اگر شوہر کی اجازت ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔
فرمایا کہ جو نیک عورتیں ہیں وہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے اپنی اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور اگر عورتیں جو نافرمانی کریں یا تمہیں اندیشہ نافرمانی کریں گی تو نشوزہن، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ان کو سمجھانا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ ان کو کہ نہ کریں اس طرح، واہجروہن فی المضاجع، پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے اپنا بستر الگ کر لو، اور پھر بھی نہ سمجھے واضربوہن تو پھر ان کو مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اور اگر پھر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب تم ان پر زیادتی نہ کرو، تمہاری اطاعت کر لیں تو زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہاں پہ لو عورتیں کہتے لو مردوں کو حکم دے دیا گیا مارنے کا، کوئی حکم نہیں دیا گیا، 3 اسٹیپ بیان کیے گئے۔ نمبر 1 نشوزہن فعظوہن، وہ نشوز اگر نافرمانی کرنی ہے فعظوہن، نصیحت کرو اس کو۔ پہلی بات کیا ہے بولیے؟ نصیحت کرے، سمجھائے، پھر بھی اگر نہیں سمجھنی وہ، یہ نہیں کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ کھانا نہیں پکا رہی، یہ نہیں کرنی، نہیں سمجھنی تو اصل ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والی، اللہ کی نافرمانی یا بے حیائی کے کام کا اگر وہ ارتکاب کر رہی ہے تو کیا ہے؟ فعظوہن، سب سے پہلے کیا ہے؟ نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ سمجھانا یہ نہیں ہوتا دیا تھپڑ ملا کے، یہ سمجھانا نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ سمجھانے کا معاملہ یہ ہوتا ہے نصیحت کی جائے، پیار سے محبت سے سمجھایا جائے، بھئی آپ کے اس عمل سے، اس رویے سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، لہذا اپنے رویے پر غور کر لیں۔ اگر مرد کی طرف سے یہ معاملہ تو عورت مرد کو سمجھا دے، کیونکہ جب آپ کسی تیسرے کو سمجھانے کے لیے ڈالیں گے نا بیچ میں، اسے کام خراب کرنا ہے۔ بلاؤ ابا کو، بلا اپنے بھائی کو، بلا اس کو، بلا اپنے خاندان کو، بیٹھ کے آج فیصلہ ہوگا۔ عورتیں بھی کہتی ہیں، مرد بھی کہتے ہیں نا فیصلہ کس بات کا ہوگا؟ میاں بیوی ہو بھائی، اتنی محبت سے نکاح کیا ہے، زندگی گزارو، محبت سے گزارو، یہ کوئی عمر ہے لڑنے کی؟ قبر میں پاؤں لٹک گئے، 50-60 سال کے ہو گئے اب لڑ رہے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ تو لہٰذا اول نصیحت ہے۔ نصیحت کے بعد دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ فرمایا کہ کمرے الگ کر لو، بستر الگ کر لو، تاکہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ کہ اگر ہم ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں بات چیت بند کرنے کے بعد، اور ہم ایک دوسرے سے الگ سوتے ہیں، الگ رہتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، تو کیا اگر ہماری علیحدگی ہو گئی تو کیا آپ زندگی گزار سکیں گے؟ نہیں گزار سکیں گے۔ آپ یہ بھی نہیں کر رہے، یعنی اس پہ ہی معاملہ نہیں ہو رہا، تو فرمایا واضربوہن، مارو۔ مارنے سے مراد یہ نہیں کہ ڈنڈے اٹھا کے تھپڑ اٹھا کے مارنا شروع کر دے، چہرہ لال پیلا کر دے، چپلیں اٹھا کے مارنا شروع کر دے، نہ نہ نہ، بال پکڑ کے مارے دیوار پہ، نہ۔ مراد یہ فرمایا کہ جس طریقے سے ایک کپڑا ہوتا ہے نا، کپڑے کو موٹا کر کے اس طریقے سے مارا جائے کہ دھم کی آواز آئے مگر چوٹ نہ لگے۔ مقصد اصلاح ہے بھائی، یہ بتایا قرآن پاک نے، مقصد کیا ہے؟ اصلاح۔ ہمارے یہاں جو آخری کام ہے نا سب سے پہلے وہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو آخری اسٹیپ بتایا، نصیحت کرنی نہیں ہے، بستر الگ کرنا نہیں ہے، جو آخری اسٹیپ ہے نا وہ کہاں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے ہو رہی ہے۔ تو الٹے ہم چل رہے ہیں، تو الٹی ترتیب ختم کریں، سیدھے ہو جائیں۔ جب سیدھے ہو جائیں گے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں، بات چیت کریں، انشاءاللہ سارا معاملہ کیا ہوگا؟ حل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اور جہاں پہ یاد رکھیے گا، جہاں شوہر بیوی کو نیچے دکھائے اور بیوی شوہر کو نیچے دکھائے، یا خدا نخواستہ شوہر بچوں کو اپنی طرف کر لے یا بیوی بچوں کو اپنی طرف کر لے، کوئی بھی یہ کر رہا ہے ظلم و زیادتی، اولاد سے کبھی اچھائی کی توقع مت رکھیے گا۔ یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو، خواتین بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، کبھی آپس کے معاملات میں بچوں کو شامل نہ کیجیے گا، کبھی بھی کبھی بھی۔ یہ بچے بچے ہوتے ہیں، لڑکوں نے شادی کر کے الگ ہو جانا ہے، بچیوں نے شادی کر کے اپنے گھروں کا ہو جانا ہے، آخر میں آپ دونوں نے بیٹھ کے ایک دوسرے کا سر کھانا ہے۔ تو بہتر یہ کہ بھائی اللہ نے جن محبتوں کے ساتھ رشتے کو آپ کے جمع فرمایا، محبتوں کے ساتھ یہ زندگی کو گزارے، اور ان چیزوں سے بچے کہ جو آپس کی دل آزاری کا باعث ہو۔ شوہر بیوی کو دیکھے تو قرآن نے کہا آگے 21 سے پہلے بیان کیا، ازواجل لتسکنوا الیہ۔ اللہ اکبر، ٹائم کہاں پہنچ گیا آج؟ اللہ اللہ اللہ، دیکھیں ٹائم کتنا زیادہ ہو گیا، معذرت، بس آخری بات عرض کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا ازواجل لتسکنوا الیہ، شوہر کے قدموں سے لپٹ جائے، معافی مانگے۔ حضور نے یہاں تک بیان فرمایا کہ مرد کو کوئی بیماری لگ جائے، یعنی حق کی اگر ہم بات کریں، فرمایا مرد کو بیماری لگ جائے اور اس کے جسم سے خون بہتا ہوا اس کے پاؤں تک آ جائے، اور عورت یہاں سے زمین سے چاٹنا شروع کرے اور پورے جسم کی خون اور پیپ کو چاٹ لے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ معاملات ہیں،
اور مردوں کو کیا بیان فرمایا گیا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے انداز سے نبھاؤ، کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، ان کا ٹیڑھا پن رہے گا ہمیشہ، تم سیدھا نہیں کر سکتے ان کو، ان سے شکایت آپ کو رہے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں نفرتیں ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، انہی سے ایک دوسرے کی عزت کا تحفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، گفتگو میں غلطی ہوئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔